ہمارے ساتھ موجود ہے ہارون شریف صاحب, سینئر اکانومسٹ, اور جو ہماری پہلی اوپننگ سٹوری تھی when we were talking about how will India react to these highest ever tariffs اور اس کا امپیکٹ ان کی اکانومی پہ کیا پڑے گا. Let's dive right into it. السلام علیکم ہارون صاحب. جی السلام علیکم. جی ہارون صاحب, what do you think? انڈیا تو اس وقت پریشان ہے اور کہہ رہا ہے کہ this is unfair, unjustified and unreasonable and they are being singled out. What is your take on the subject? جی دیکھیں, دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ایک تو یو ایس پریزیڈنٹ نے جو گلوبل ایک ملٹی لیٹرل سسٹم تھا ٹریڈ اینڈ ٹیرف کا WTO کے اندر, اس کو ڈس ریگارڈ کر دیا نا. وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھتے ہیں اور ٹیرف کا تعین کرتے ہیں. صحیح. دوسری چیز جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, انہوں نے اس کو بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہماری چیزیں نہ خریدیں. اب ہماری پولیٹیکل پرائیورٹی ہے تو آپ خاص طور پہ رشیا سے تیل ویل لینا چھوڑ کے ہم سے لیجئے. انڈیا نے ان کا وہ جو ہے ایڈوائس اس کو فالو نہیں کیا, تو انہوں نے اپنی طرف سے جیسے ہوتا ہے ون وے, کیونکہ امریکہ سب سے بڑی دنیا کی کنزیومر مارکیٹ ہے اور اس کو یوز کر کے ملکوں کو کوئرس کر رہے ہیں. اب اس کا امپیکٹ دو ہے. پہلا امپیکٹ تو یہ ہے کہ دنیا بہت زیادہ انسرٹنٹی میں چلی گئی ہے. اگر میں انویسٹر ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کنگریشنل ہیئرنگ نہیں ہوتی, ایگزیکٹو آرڈر آتا ہے اور ٹرمز آف ٹریڈ چینج ہو جاتی ہیں, تو آئی نیڈ ٹو بی ویری کاشیس. انڈیا کو جو ایک ڈیورسفائڈ اپنے ٹریڈ کو اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑا ریفلیکشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت وہ یقیناً انڈر پریشر آ چکے ہیں اور پبلکلی آ چکے ہیں. بالکل. ہارون صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اتنا شارپ ٹرن لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ بیکاز ایک بات یہ کی جاتی ہے اقتصادی جنگ میں امریکہ کے سامنے سب سے بڑا جو اس وقت خطرہ ہے یا چیلنج ہے وہ چائنا کی انپریسیڈنٹڈ گروتھ ہے, جہاں انوویشن, ریسرچ, ٹیکنالوجی, مارکیٹ کیپچر, ہر چیز میں چائنا بہت آگے نظر آتا ہے. تو کہا یہ جاتا تھا کہ اس خطے میں اور دنیا بھر میں ایک بڑی مارکیٹ اینڈ سم آف دی ادر فیکٹرز بینگ ان دا رائٹ پلیس فار انڈیا کو پراپ اپ کیا جا رہا تھا ایز اے بیلنسنگ ایکٹ اگینسٹ چائنا. تو اب کی صورتحال میں کیا چائنا کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ یعنی انڈائریکٹلی تو ایسا لگتا ہے اس پرابلم میں, اس سارے سیناریو میں چائنا کو فائدہ ہونے والا ہے. What do you think? جی چائنا سالڈ ہے, اس کو کوئی جلدی نہیں ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایج ہے. دنیا کی ابھی بھی 60-70% پروڈکشن جو ہے کموڈیٹیز کی وہ چین سے ہو رہی ہے. سو وہ ان کو تو کچھ پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو یو ایس کو ہے, جہاں ان کے ڈیفیسٹس بڑے ہوئے ہیں, جاب لیسنس کی بات ہے. دے وانٹ, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ از obsessed کہ جی میں نے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے میڈ ان یو ایس سے پروڈکٹس کو. اب یہاں ایک اکنامک آرگومنٹ ہے, بہت سالوں سے اکنامک آرگومنٹ یہ کہتا ہے گلوبلائزیشن کے تحت بھی کہ آپ جہاں جس ملک کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اس چیز وہیں بنائیں گے تو آپ بہتر رہیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو چیلنج کر دیا, انہوں نے کہا جی نہیں میں امریکہ میں بناؤں گا. اب کچھ چیزیں امریکہ بنا سکتا ہے کمپیریٹیو, کچھ نہیں بنا سکتا. وہ ان کو ٹیرف لگا کے کمپیٹیٹیو کر رہے ہیں. چین جو ہے اس کا لانگ ٹرم کے اندر فیوچر بڑا کلیئر ہے, وہ آلریڈی سپر پاور بن چکا ہے اینڈ دے مائٹ ٹیک اوور اکنامک پاور ہاؤسز ایز ویل. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں چین کو, میرے حساب سے, میں ان کے ساتھ بہت سالوں سے کام کر رہا ہوں, چین کو اپنی سافٹ پاور اور انویسٹمنٹ ان نالج باقی ممالک کا بڑھانا ہے. کیونکہ چین and that sort of goes against the oriental way of doing things. یعنی ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں عادت ہے یورپ اور امریکہ کی کہ وہ جہاں جہاں اپنا نالج بیس بڑھاتے ہیں وہاں جا کے اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. چائنا بلیو کرتا ہے live and let live پہ, وہ بیک اینڈ پہ رہتا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ہارون صاحب, یہ جو آرگیومنٹ آپ نے دیا ہے, if I look at the two biggest beneficiaries, یعنی وہ ممالک جنہوں نے زبردست فائدہ حاصل کیا گلوبلائزیشن سے, انڈیا اینڈ چائنا, they were both closed economies for many decades. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا یہ فارمولا بھی اتنا غلط نہیں ہے. وہ ہی سیز کہ ٹھیک ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہ بھی ہو بٹ وی ول ٹرائی اینڈ میک تھنگز, یعنی مے بی ہی از ٹرائنگ ٹو ٹرن دا تھنگ اراؤنڈ کہ ہم جو اتنے اوپن ہو گئے تھے اور ہم نے ہر ایک کو ہی ویلکم کر دیا تھا, لیٹس ٹرائی ٹو پٹ سم فلٹرز دیر, لیٹس سی اف دیٹ ورکس آؤٹ فار دیم. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, although at this point in time we seem to be at the right side of history, making right friends, ساری چیزیں ہمارے لیے صحیح ہیں, لیکن یہ بیلنسنگ ایکٹ امریکہ ورسز چائنا کے اس کے بیچ میں آپ بیلنس کیسے کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے بھی آنے والی گھڑی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, always insightful to speak to you.